السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نکاح کے بارے میں بات کریں گے کہ نکاح کی فضیلت کیا ہے، نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کی ضرورت کتنی ہے، اور کیا جو غیر شادی شدہ ہیں جن کا نکاح نہیں ہے، کیا ان کا جنازہ جائز ہے، کیا وہ مسلمان ہی ہیں۔ اس بارے میں ہم کچھ حدیثیں مومنین کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو سب نبیوں کے سردار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ موڑے، میری سنت کو ترک کرے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ جس نے نکاح کیا اس نے نصف ایمان کو پا لیا، اور باقی کا جو نصف ایمان ہے وہ اسے تقویٰ سے ملے گا۔ سبحان اللہ، نکاح نصف ایمان ہے۔ انسان جو نکاح کرتا ہے وہ نصف ایمان کو پا لیتا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کنوارے کی ساری رات کی عبادت سے افضل ہے شادی شدہ کا ساری رات سونا۔ جی ہاں، کنوارا ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہے اور شادی شدہ ساری رات سویا رہے تو اللہ کو شادی شدہ کا سونا کنوارے کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب۔ امام فرماتے ہیں کہ ساری رات کنوارے کی عبادت سے شادی شدہ کی 2 رکعات افضل ہے۔ اگلی حدیث، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زیادہ نکاح کرو اور زیادہ اولاد پیدا کرو، تاکہ قیامت والے دن سب امتوں سے زیادہ میں اپنی امت کو پیش کروں، چاہے اس میں اسقاط شدہ بچے ہی ہوں۔ کہ جب وہ بچے جنت کے دروازے پہ جائیں گے تو رونے لگیں گے، ان بچوں سے پوچھا جائے گا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ بچے کہیں گے کہ ہم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک جنت میں ہمارے ماں باپ داخل نہیں ہوں گے۔ تو ایسے معصوم بچے اپنے والدین کی بخشش کا بھی سبب بنتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں اکثریت غیر شادی شدہ لوگوں کی ہے۔ اکثریت غیر شادی شدہ لوگوں کی ہے جہنم میں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح کرو، نکاح تمہارے رزق کا سبب ہے۔ نکاح میں اتنی خیر و برکت ہے کہ انسان کی غربت دور ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم شادی کیسے کریں، اور شادی کریں تو بچے کہاں سے پالیں گے، بیوی کو خرچہ کہاں سے دیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم نکاح کرو، اللہ تمہارے روزی کے اسباب پیدا کر دے گا، اللہ تمہیں رزق عطا کرے گا، تمہاری تنگ دستی، تمہاری غربت نکاح کے صدقے میں اللہ دور کر دے گا۔ ایک واقعہ بھی ہے، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے نبی خدا، میرا شوہر میرے قریب نہیں آتا، میرا شوہر مجھ سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم خوشبو لگاتی ہو؟ کیا تم صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنتی ہو؟ کیا تم اپنے شوہر کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہو؟ تو کہنے لگی، جی اللہ کے نبی، میں بہت محبت سے پیش آتی ہوں، میں خوشبو بھی لگاتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے شوہر سے فرمایا، اے بندہ خدا، اے کاش کہ تم جان لیتے کہ بیوی سے محبت سے باتیں کرنے کا ثواب کتنا ہے، بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا اجر کتنا ہے، اور بیوی کے ساتھ رشتہ زوجیت قائم کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھنا، جب تم بیوی کے قریب جاتے ہو تو فرشتے تمہارے گناہ مٹانے شروع کر دیتے ہیں، اور جب تم اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ زوجیت قائم کرتے ہو تو تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب تم غسل کرنے لگتے ہو تو اس وقت تک تمہارے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔
اتنا اجر نکاح کا اور رشتہ زوجیت قائم کرنے کا۔ اس لیے حکم ہے کہ جلدی سے جلدی نکاح کرو۔ تم بالغ ہوتے ہو تو سب سے پہلے تم پہ واجب یہ ہے کہ نکاح کرو، جتنا جلدی نکاح کر سکتے ہو اتنا جلدی نکاح کرو، تاکہ تم گناہ سے دور رہو، تاکہ تم گناہوں سے بچے رہو۔ اور اب سوال ہے کہ جو نکاح نہیں کرتا، کیا وہ کافر ہے؟ کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا اس کا جنازہ جائز نہیں؟ تو حدیثوں میں ایسا کچھ نہیں ملتا۔ وہ گناہ گار ضرور ہے، مگر اس کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، یا وہ جہنم میں جائے گا، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سب کو آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، اور کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکتا ہے اتنا جلدی نکاح کریں۔ خداوند عالم ہمیں آل محمد کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام توفیع علی علیہ السلام مدد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔